نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا ہے کہ میں ایمان والوں کو دوست رکھتا ہوں، ایمان والوں کو نجات دیتا ہوں، ایمان والوں کی دفاع کرتا ہوں اور ایمان والوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں، اور مجھ پر حق ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں۔ جتنے بھی وعدے ہیں قرآن پاک کے اندر وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اب جتنا ہم اپنے ایمان کے سطح کو بلند کریں گے اسی پر اللہ کی مدد آئے گی۔ دنیا میں دو قسم کی محنتیں چل رہے ہیں۔ ایک محنت سے دنیا کی چیزیں بن رہی ہیں، فیکٹری بن رہی ہے، کارخانے بن رہے ہیں، دکانیں بن رہی ہیں، مختلف چیزیں دنیا کے اندر بن رہی ہیں۔ اور ایک محنت سے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایمان بن رہا ہے، سبق بن رہا ہے، توکل بن رہا ہے، زہد بن رہا ہے، اللہ پر بھروسہ بن رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بنائیں۔ ایک صحابی سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کی صبح آپ نے کیسی کی؟ فرمایا ایمان کے ساتھ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کیا دلیل ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے دائیں بائیں منڈے پر جو گرامر کاتبین ہے، جو رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو ہماری پوری مشین حرکت کر رہی ہے وہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آنکھوں کی حرکت، کانوں کی حرکت، زبان کی بول، دماغ کا سوچنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، یہ ساری چیزیں میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ پاک سے غائب نہیں ہیں۔ اور جو فرشتے ہمارے منڈوں پر ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے بھائی؟ کیونکہ اللہ پاک تو بھائی ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگ، اللہ پاک ہم سے غافل نہیں ہے۔ نہ اللہ پاک پر نیند آتی ہے، نہ اللہ پاک پر اونگ آتی ہے۔ اللہ پاک نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ خود نیند نہیں کرتے لیکن ہمیں سلاتے ہیں۔ اللہ پر خود اونگ نہیں آتے لیکن ہم پر اونگ لے کر آتے ہیں۔ لے کر آتے بھی نہیں آتے ہاں۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر میں تا قیامت دن کھڑا کر دوں تو کون ہے جو آپ پر رات لے کر آئے؟ ایسے بھی ملک ہے نا جہاں 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے۔ جب اللہ نہیں چاہ رہے تو وہاں رات چل رہی ہے، اور جب اللہ نہیں چاہ رہے تو دن چل رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر رات تا قیامت رکھ دوں تو کون ہے جو آپ پر دن لے کر آئے؟ اور فرمایا کہ اوپر سے پانی میں برسا رہا ہوں، اگر زمین کا پانی نیچے لے جاؤں کون ہے جو آپ کو پانی دے؟ یہ پانی کون برسا رہا ہے؟ یہ بڑے بادلوں سے اور بڑی بڑی بادلوں سے یہ پانی برسانے والی ذات کس کے بھائی؟ اللہ پاک کی ہے۔ فرمایا کہ زمین کے اندر بیج تو تم ڈال رہے ہو لیکن اس سے کومپل تم نکالتے ہو یا میں نکالتا ہوں؟ اور فرمایا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر اس زمین کے اندر جو آپ نے بیج ڈالا ہے اور یہ چورا چورا ہو جائے تو پھر آپ کیا کہو گے؟ میرا تاوان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ اتنا نرم کومپل اس زمین کو پاڑ کر میرے محترم دوستوں بزرگوں پہلے اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی بنیاد پکی ہو جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم نے آم کی گٹلی رکھ دی اور کب اس نے آم کے پھل دینا شروع کر دیے، ایسا تو نہیں ہے، وقت لگتا ہے نا بھائی۔ تو ایسے ہر چیز کے اندر ایمان بنانے کے اندر بھی وقت لگتا ہے کہ بھائی ایمان کو بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے پھر صحابی نے فرمایا کہ میرے جو دائیں بائیں منڈے پر جو کرامن کاتبین ہیں میں اس کی لکھنے کی آواز سن رہا ہوں۔ ابھی تک ایسا کوئی آلہ پیدا ہوا ہے جو فرشتے ہمارے منڈوں پر تشریف پر میں اس کی آواز سن سکے، یا ایسی کوئی خوردبین جو اس کو کیمرہ جو اس کو دیکھ سکے؟ کبھی سنے آپ نے؟ لیکن آنکھوں کے اندر، ان کیمروں کے اندر اللہ پاک نے ابھی وہ طاقت نہیں رکھی ہے جو اللہ پاک نے میرے محترم دوستوں بزرگوں ان فرشتوں کے ساتھ رکھی ہے کہ کوئی چیز اس کو دیکھ نہیں سکتی، صرف اللہ کے ساتھ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارک سے بھی قریب ہوں
اور پھر فرمایا کہ میں آپ کے آنکھوں کی سیاہی سے بھی قریب ہوں. کھجور کے اندر جو گٹلی ہے اس پر جو چھلکا ہے فرمایا اللہ پاک اس سے بھی قریب ہے. جہاں دو ہے تیسرا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ پاک کی ذات بھائی ہمیں ہر گھڑی ارحان ہمیں دیکھ رہی ہے، ہماری باتوں کو سن رہی ہے، کسی وقت ہم سے غافل نہیں ہے میرے محترم دوستو. اس لیے ہر گھڑی ارحان ہماری نگاہ کس پر ہو بھائی؟ اللہ پر ہو. ایک اللہ والے فرماتے کہ 40 سال سے میں نے اپنی دل کی دروازے کی حفاظت کی ہے، اس کے اندر اللہ کے غیب کو گھسنے نہیں دیے. آج ہمارا دل کیا ہے بھائی؟ 5 سالی کا دکان بن گیا. آج میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ محنت کروں گا، محنت سے مال آئے گا، مال سے چیز آئیں گے، چیز سے بھی بچوں کا مسئلہ لوں گا. دکاندار کیا کہتے ہیں بھائی؟ دکان کے اوپر محنت کروں گا، اس سے جو چیزیں نکلیں گی اس کے جو پیسے آئیں گے، کیونکہ ہمیں چیزوں سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیچھے اور ذات کام کر رہی ہے، دکان کے پیچھے اور کوئی کام کر رہی ہے. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ملازمت کے پیچھے کوئی ہے جو آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تو یہاں تک فرماتے کہ گاہک کے دل کے اندر بھی میں ڈالتا ہوں. آپ بھلے صبح سے بیٹھے رہے ہو دکان کے اندر، جب اللہ نہ بھیجے تو دکان پہ گاہک آ سکتے بھائی؟ اللہ بھیجے گا. یہاں تک فرماتے کہ رشتے کے لیے بھی میں ہی ڈالتا ہوں. جو رشتے کی بات ہوتی ہے نا بھائی، ایسا نہیں کہ جدھر تم چاہو گے ادھر رشتہ ہو جائے. ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا اللہ کے رسول میں جب چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں اٹھ جاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب اللہ کے ارادہ آپ کے ارادے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہو، اور جب اللہ کے ارادہ آپ کے ارادے کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب اللہ کے ارادہ آپ کے ارادے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ درخت کاٹتے ہو. تو اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں کہ آپ کی زبان کے اوپر جو بات جاری ہے میں نے جاری کی. کہ نبی تو اپنے طرف سے نہیں بولتے بھائی، وہ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. نبی کی تربیت کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک کرتے ہیں. تو اس لیے نبی جو بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کی تربیت براہ راست اللہ پاک خود کرتے ہیں. تو ہر حال کے اندر ہم اپنے والی کس کو جانے بھائی؟ اللہ کو جانے. صحیح ہے نا؟ جن جن نقشوں کے اندر ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان سے نہیں ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کی دھوکہ ہے. ایک بچے نے والد صاحب سے کہا کہ ابو پانی کے اندر چاند ہے. فرمائے بیٹے پانی کے اندر چاند نہیں ہے، چاند تو آسمان کے اوپر ہے، لیکن کہاں نظر آ رہا ہے؟ پانی میں نظر آ رہا ہے. عکس ہمیں یہاں نظر ہے. روزی کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن ہمیں چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیزوں کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں ملک مال چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے خزانے میں. دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر کیا ہے؟ مشقت. اس لیے فرماتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت تھوڑے دیر کا ختم ہو جائے گا لیکن اس کی نیکی کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا. اور پھر فرمایا کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہیں کرنا، لذت تو تھوڑے دیر کا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا ابال پھر ہمیشہ رہے گا. ایک قبرستان میں جنازہ ہو رہا تھا تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے. فرمایا اگر یہ مردہ بھی زندہ ہو جائے دنیا کے اندر تو یہ اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے کہا کہ اس کو تو پھر پوری عبادت کے اندر لگنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے. تو یہ بات یہ مردے کے لیے، ہم سب کے لیے، سب کے لیے. تو پھر مردے کے اڑنے کا انتظار ہم کیوں کریں؟ پہلے سے تیاری میں لگ جائیں. 10 صحابہ حضور کے پاس آئے. ایک انصاری صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے. ایک صحابی رسول حضور کے پاس ہے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان داخل ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 3 باتیں فرمائی. ایک بات یہ فرمائی کہ دنیا کے گھر کے اندر بے رغبتی تمہیں حاصل ہو جائے. جو ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے نا تو آخر میں رغبت دنیا کی نکلتی ہے. صحابہ جیسے صحابی بنے دنیا کی محبت ختم ہو چکی تھی، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. ان کے دل میں تو اللہ سے ہونے کا یقین تھا، چیزوں کا یقین نہیں تھا، مال سے ہونے کا یقین نہیں تھا، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین تھا. اور دوسری بات فرمائی کہ دنیا کے گھر کے اندر رہ کر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. شوق تو ہے ہمیں، ہر آدمی اپنے آپ سے محاسبہ کرے کہ میں کن چیزوں میں شوق رکھ رہا ہوں. اور تیسری بات فرمائی کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. بھائی ہمارے سامنے تو ہر گھڑی الان قبر ہو، حشر ہو، پولیس رات ہو،
50,000 دن کا دن ہو ہمارے سامنے کہ یہ دن ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے اور کچھ ٹیلوں پر تبری کر رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ان ٹیلوں میں سب تبری کرنے والے بھائی بن جائیں۔ صحیح ہے نا؟ کہ وہ 50,000 سال کا دن کون سے ہے؟ ہر آدمی جو ہے نا بھائی، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناپ تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس کا یقین 100% ہمارے دل میں آ جائے، 100% ہمارے دل میں آ جائے کہ یہ بات حق سچ ہے کہ یہ دن ہونے والا ہے، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ قبر کے اندر یہ سوال ہم سے ہوتے ہیں۔ ہاں تو اس لیے بھائی روزانہ اتنی دعوت دینی ہے، اتنی دعوت دینی ہے کہ بھائی اللہ سے ہونے کے یقین ہمارے حجی صاحب رحمۃ اللہ فرمائی کرتے ہیں کہ ہمارے روئے سے اللہ سے ہونے کی بات آ جائے کہ ہاں بھائی اللہ پاک سے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کی آپ علیہ السلام نے تشکیل کی۔ جب جماعت روانہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی رسول کو 70 کھجوریں دے دی۔ جب بھوک لگی تو ہم لوگوں نے اپنے 70 کھجوریں نکال دیے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ حضور اس کو دینا بھول گئے، اور وہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے تو دیا نہیں ہے، پر میں نے مانگا نہیں، اللہ تجھے تو پتہ میں بھوکا ہوں، یہ گنگناتا ہوا جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور پر سلام کیا، فرمایا کہ آپ ایک صحابی کو 70 کھجوریں دینے بھول گئے ہو، فوراً ان کو پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک براہ راست بھی مدد کر سکتے تھے، اس کی بھوک کو بھی مٹا سکتے تھے، لیکن امت کے لیے ایک راستہ ہے جو بتانے کے لیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی تشکیل کر رہے تھے تو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے پاس پہنچے 70 کھجوریں لے کر، تو یہ گنگناتا ہوا جا رہا ہے، اللہ تیرے نبی نے دی نہیں ہے، میں نے مانگا نہیں ہے، اللہ تجھے تو پتہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جب اس کے ہاتھ کے اندر 70 کھجوریں آ گئے، بولے یا اللہ جیسے آپ نے مجھے نہیں بولا ایسے آپ کو میں بھی نہیں بولوں گا۔ آپ کو بولے ان بولوں سے کل قیامت کے دن زمین آسمان کا اللہ روشن کرے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی دل کی بات اللہ کے سوا ہم نے کسی کو نہیں بتانی۔ بھائی جب بھی مسئلہ ہو تو کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو بتانا ہے۔ حسن داروں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 1 لاکھ درہم بیچتے تھے، کسی موقع پر 1 مہینے کے اندر وہ پیسے نہ مل سکے، سوچنے لگا بھائی خط بھیجوں یا کیا کروں، مختلف چیزیں دل خیالات میں آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک میں بولے اے میرے بیٹے، آپ کا خیال کہاں جا رہا ہے، آپ کی دل کی بات کہاں جا رہی ہے؟ اور اس نے کچھ کلمات بتائے، بولے اس ایک کہو اور اللہ سے مانگو۔ وہ فرمائے کہ 15 لاکھ درہم اس کے لیے آ گئے۔ 100 دروازے بند کرنے کے لیے ایک دروازے پر آنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ دروازے تو کھلے ہوئے، ہر دروازہ ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے، ایک دروازے کو کھولنے کے لیے تھوڑے سے ہمیں بھی ہمت کرنی ہوگی کہ اللہ آپ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں۔ اب جب آدمی کو اعمال سے بننے کا یقین نہیں ہوتا ہے، اعمال کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن جب اعمال سے یقین بننے کی یقین نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ چلو مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہو رہا تو یہاں سے حل کرو۔ ایک تاجر راستے سے جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک چور ساتھ ہو گیا۔ چور نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ بولے بھائی میں فلانے شہر کے اندر جا رہا ہوں۔ بولے بھائی میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ دونوں ساتھ ہو گئے تو ہیرا دن کو اس کے ہاتھ کے اندر ہوتا، رات کو ہیرا غائب ہو جاتا۔ تو 3 دن جب گزر گئے تو اس چور نے کہا بھائی میں تو وہ چور آیا تھا ہیرے چھپانے کی، اتنا بتا دوں کہ ہیرا تم رات کو کہاں رکھتے تھے؟ بولے ہیرا رات کو آپ کے بیگ میں رکھتے تھے۔ کہاں رکھتا بھائی؟ اور آپ کہاں تلاش کرتے؟ میرے بیگ میں۔ تو میرے محترم دوست اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو آپ کے ساتھ تھا، ہاں پائپ لائن یہاں ٹوٹا ہوا ہے اور آپ تلاش کر رہے ہو شیرپاؤ کا بھی، کیا خیال ہے وہاں پیر ٹوٹا ہوا مل جائے؟ بھائی جہاں سے لائن خراب ہے وہاں چلو، صحیح ہے نا؟ وہ بچے کو 4 چیزیں اللہ نے دی ہے نا بھائی، ایک رونے کا عمل دی ہے، کیا دی ہے؟ یہ رونا نہیں چھوڑتا ہے، یہ رونا بھائی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، یہ مرنے دم تک رونا ہے کہ بھائی جب بھی مسئلہ ہو کس کے سامنے آنا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ آپ مسئلہ حل کر لو۔ آپ کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئے نا جنگل میں، اور جب اللہ پاک آپ کی آپ کی تشکیل فرما رہے تھے تو دل میں خیال آیا نا کہ بھائی گھر والی کو تو میں جنگل میں چھوڑ کر آیا، تو گھر والی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟
اللہ نے نہیں بلکہ تمہاری بیوی کی بھی مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو. تو اس کے اندر ایک پتھر، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر. تیسرے پتھر میں کیا تھا؟ کیڑا تھا. تو کیا کہہ رہے تھے وہ کیڑا؟ کہ میرا ذات پاک ہے جو میرے اس گھر کو بھی نہیں بوجھ رہا ہے. اور اس کے منہ کے اندر سبز پتہ تھا جو میری روزی کو بھی جانتے اور میری مکان کو بھی جانتے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ پوری دنیا میں 8 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے. کتنی؟ 8 ارب 20 کروڑ آدمی رہ رہے. 262 ملک ہیں، 7 بر اعظم ہیں، اور 8 ارب 20 کروڑ آدمی رہ رہے. کیا اللہ پاک اور بھی بہت سارے مخلوق ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے سائنس والے 18,000 مخلوقات ہیں، کوئی کہتے ہیں 18,000 جہان ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 1,000 مخلوقات ہیں. کتنے؟ 600 سمندر کے، 400 خشکی کے. سب سے پہلے ٹڈیاں ختم ہو گئی. عمر کے زمانے میں ٹڈیاں ختم ہو گئی تو 3 جماعتیں بنائی. ایک یمن کی طرف بھیجا، ایک شام کی طرف، ایک اور علاقے کی طرف. ایک جماعت ٹڈیاں لے کر آ گئی. بولا کہ قیامت نزدیک نہیں ہے، قیامت ابھی دور ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے ٹڈیاں ختم ہو گئی. تو اللہ پاک ہر مخلوق کو روزی دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ چونٹی کی جو روزی وہ بھی اللہ جانتی ہے، اس سے چھوٹی مخلوق ہے اس کی روزی کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ہماری اور آپ کی روزی کو بھی اللہ جانتا ہے. غافل نہیں ہے اللہ پاک. کسی کے لیے تھوڑا، کسی کے لیے زیادہ، کسی کے لیے اور کم. کسی کو بیماری میں رکھا ہے، کسی کو صحت میں رکھا ہے، کسی کو مال دے کر آزما رہے، کسی سے مال لے کر آزما رہے، کسی کو صحت دے کر آزما رہے، کسی سے صحت لے کر آزما رہے، اور کسی کو میرے محترم دوستو بزرگ کو ملک مال چیزیں دے کر آزما رہے، کسی سے ملک مال چیزیں لے کر آزما رہے. اللہ پاک ہر حال کے اندر ہمیں دیکھ رہے کہ ہم سب کی رغبت، ہماری سب کی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں؟ یہ امت جو ہے نا میرے محترم دوستو، یہ علمی امت ہے، یہ علمی نبی کی امت ہے. اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ رب الناس. قرآن کے لیے کیا فرمایا؟ ہدی للناس. اور حضور کے لیے کیا فرمایا؟ کافۃ للناس. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا؟ اور اس امت کے لیے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس. اللہ نے تمام امتوں میں اس امت کو ممتاز بنایا ہے. اللہ نے اس کو سارے عالم کی طرف بھیجا ہے. ایک گھر، ایک بستی، ایک ضلع، ایک ملک، ایک بر اعظم کی طرف نہیں بھیجا ہے، بلکہ قیامت کی آخری انسان تک کی طرف بھیجا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بھائی کس کا ایمان اچھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فرشتوں کا ایمان اچھا ہے. بولے بھائی فرشتوں کو کیا ہوا ان کا ایمان اچھا نہ ہو؟ وہ تو اللہ کے ساتھ موجود ہے. تو آپ نے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا بھائی بتاؤ کس کا ایمان اچھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اچھا ہے. تو آپ نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہوا ان کا ایمان اچھا نہ ہو؟ ان پر تو وہی اترتی ہے. تو تیسری جملے میں آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کس کا ایمان اچھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہمارا ایمان اچھا ہے. بولے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو ایمان اچھا؟ آپ کے اندر تو میں موجود ہوں، ساری غیبی مدد کو دیکھ رہے، وہی کو اترنے کو دیکھ رہے ہو. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آئے ان کا ایمان بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے، لیکن پچھلے بعد میں آنے والی امت کو ایمان کو سراہا گیا. آپ کے لیے 1 مرتبہ خوشخبری ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے کتنی بھائی؟ 7 مرتبہ خوشخبری ہے. اور مولانا احمد بہادر سے اللہ فرمایا کرتے تھے نا کل قیامت کے دن ان کی کرسیاں آپ نبی کی کرسیوں کے برابر میں لگ جائے گی. تو نبی عرض کریں گے اللہ یہ تو نبی نہیں ہے. بولے نبی نہیں ہے لیکن نبی کا غم درد سینے میں لے کر چلنے والے تھے، اس لیے آج آپ کے برابر میں بٹھائے گئے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کل ہماری کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے برابر میں لگ جائے. لگائیں گے تو اللہ، ہم محنت کرتے رہے. مولانا اسحاق الحق صاحب داغ برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام تبلیغ والوں میں آ جائے، اخیر میں آ جائے لیکن آ جائے. اور جب صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہی ہو تو ہم بھی ساتھ ہو کہ اللہ ہم بھی محنت کر کے آئے. وہ جو صحابی کہہ رہے تھے نا کہ کل قیامت کے دن آپ مجھ سے پوچھو اے عبداللہ آپ کے کان نہ کیوں کاٹیں گے؟ تمہیں کوئی اللہ آپ کے راستے میں کاٹے گا. بس اللہ دیکھنا چاہ رہے، اللہ قربانی دیکھنا چاہ رہے کہ میرے بندہ کتنا قربانی کر رہے ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی گھر والی کے ساتھ تشکیل ہو رہی ہے، بچہ ساتھ ہے. جب مکہ معظمہ پہنچے وادی زرع کے اندر تو اللہ نے کیا فرمایا اپنی گھر والوں کو بچے کے ساتھ چھوڑ دو یہاں پر. اب دل کے اندر غم تو ہے نا بھائی، غم تو ہے بھائی.
کہ اللہ فرما رہا ہے بیوی کو چھوڑ دو. اب سارا نقشہ جو ہے نا بھائی ہلاکت کا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے بیوی بچے کو چھوڑنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دی. اب گھر والی آواز دے رہی ہے اے ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اخیر میں اس اللہ کی بندی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ تو اس نے سر ہلا کے ان کی بات کرنے کی اجازت تو نہیں تھی. بولے اللہ کے بولے پھر اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ قیامت تک سبق ہے ہر اس عورت کے لیے. مولانا پالنپوری مولا فرمایا کرتے آپ اپنی گھر والوں کو مین چوراہے پر چھوڑ دو، اگر اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے گا، ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا. میرے محترم دوست بزرگوں، اس کام کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. دائی ایک ہے پوری دنیا میں، سب مخالفت ہے میں، اللہ اس کی مدد کرے گا. کیونکہ دائی کے ساتھ کون ہے بھائی؟ دائی کے ساتھ تو اللہ ہے. اب جو ہے نبی بچے ابھی مولانا جمیل صاحب فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ 1 مہینے کا سفر تھا. کتنا؟ شام سے مکہ معظمہ تک، اور آپ جا رہے ہیں. 1 مہینہ کہتے ہیں 1000 میل کا ہے. کتنا؟ 1000 میل راستہ. اپنے گھر والوں بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. اب دل میں خیال تو آتا ہے نا بھائی، بیوی بچہ ایسے ویرانے میں ہو تو خیال تو بات دل میں آتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز اللہ نے بنائی ہے. اب کچھ سالوں کے بعد جو ہے نا اللہ نے فرمایا، اب دل کی راز تو اللہ جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والی بچے کو دیکھ کر، لیکن چلے جاؤ لیکن سواری سے اترنا نہیں ہے. چلے جاؤ سواری سے نہیں اترنا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اس غم درد کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی سعودیہ سے آ جائے 7 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، اور اس سے حکومت والے کہے کہ بھائی شیشے سے اپنے گھر والوں کو دیکھ لو اور پھر واپس چلے جاؤ. اس وقت اس کے دل کا جو درد ہے وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ وہ درد اس پر ہے نا، ہماری پر تو نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب سواری پر آئے تو 1 مہینہ سفر کر کے 1000 میل کا راستہ طے کر کے، تو گھر والی نے کہا اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، کم سے کم سواری سے تو اتر جاؤ. تو فرمایا سواری سے اترنے کا حکم نہیں ہے. بولے چلو سواری تو بٹھا لو، آپ کا چہرہ دھو لو، پاؤں دھو لو. اب قربانی کے ساتھ اللہ اس کو چلا رہا ہے. اور تیسرا دفعہ جب آئے تو پھر کیا کہا اللہ نے؟ اب چلے جاؤ، گھر والوں کو بھی دیکھو، بچے کو بھی دیکھو، لیکن جس چیز کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہو اس کو ذبح کرنا ہے. پھر وہ بہت لمبا واقعہ ہے، اور پھر آپ سے وہ قربانی لی گئی. اللہ قربانی لیتا نہیں ہے لیکن قربانی کا نقشہ بناتا ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، تمام انبیاء علیہ السلام کو اس ایک کلمے کے ساتھ بھیجا گیا، لا الہ الا اللہ. باقی سب کی شریعت الگ تھی اور کلمہ سب ایک توحید پر سب کو بھیجا گیا. آپ علیہ السلام 23 سال آپ نے محنت کی ہے. کتنے میں؟ 23 سال. آپ 23 سال لگے رہے اپنی امت کے سمجھانے میں، اپنی امت کی فکر مند کرنے میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دائم الفکر تھے، فکر مند تھے کہ میرا ایک امتی کیسے جہنم سے بچے اور کیسے جنت میں جانے والا ہو، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اس فکر کے اندر تھے. 999 ایک ہی فکر میں تھے، ایک 999 کی فکر میں تھا. حضرت عمر کے دور میں ہے نا، ایک شخص مرتد ہو گیا مسلمان، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شام میں 2 ساتھیوں کی تشکیل کی. اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان سے کہا کہ بھائی ایمان لانے کی دوبارہ اس کو دعوت دی. تو اس نے بولے کہ میرے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی سے میری نکاح ہو جائے. دوسری مجھے خلافت تو اجتماعی مسئلہ ہے اور بیٹی کا ہم کر سکتے ہیں. وہ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آئے. حضرت عمر کا گزارش سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا دونوں چیزیں دو لیکن اس کو اسلام میں داخل کرو. سب اس فکر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کا حکم اللہ نے دیا. کھل کر آپ نے بات کرنی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اور تیسری کیا بات فرمائی کہ مشرکین مکہ جو آپ کو تکلیف دے رہے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور چوتھی کیا بات فرمائی؟ اس مشرکین مکہ کے لیے رات کو دعا بھی کرنی ہے. ریوان کے اندر ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے، امیروں کو ترغیب دے رہے تھے. تو کہا کہ جب وہ کیا نام ہے اس کا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر رہے تھے نا، تو جب ویشی نے وہ نیزہ مارا تو وہ پاؤں گھٹنوں کے بل گر گئے. جب گھٹنوں کے بل گر گئے
جب ویشی کو پتہ چلا کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے تو وہ سامنے سے آ گیا. تو جب اس حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب آنکھیں کھولی دیکھا ایک شخص کھڑے ہے, پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں ویشی ہوں. بولے کس بات نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا میرے مارنے پر؟ بولے خلاصی کے آزادی کے ارادے پر اور کچھ پیسے مجھے دینے کے پر, اس پر مجھے آمادہ کیا. لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ جب اس کا شہادت نوش کر رہے تھے, جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو مولانا کہہ رہے تھے آخر وقت میں وہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے, یا اللہ ویشی کو ہدایت عطا فرما, ویشی کو ہدایت عطا فرما. دل کے اندر اتنا غم بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے حریص تھے, دنیا کے اندر بھی اس فکر کے اندر اور میدان حشر کے اندر بھی اس فکر کے اندر ہوں گے کہ میرا ایک ایک امتی کیسے جہنم سے بچے اور کیسے جنت میں جانے والا. علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی استقبال کر رہے ہیں. اور کل جب مقام محمود کی دعا کرتے ہیں نا بھائی, بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقام محمود سامنے کر دیا جائے, آپ ہاتھ رکھیں گے کہ جب تک میری امت جنت میں نہیں جائیں گی وہ وہاں تک اس کے لیے کھڑے رہیں گے. حالانکہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدے کہ آپ کی 40 صفحے, آپ کی امت کی 80 صفحے ہے, 40 صفحے میں جنت میں. آپ نے فرمایا نہیں, شفاعت کا دروازہ کھول دیجیے. اس لیے علماء بھی شفاعت کریں گے اور حفاظ بھی کریں گے, اور میرے محترم دوست بزرگوں نیک لوگ بھی کریں گے اور غریب لوگ بھی کریں گے. کل قیامت کے دن غریب لوگوں سے بھی اللہ معذرت کریں گے, جیسے ایک آدمی سے معذرت کرتا ہے, ایسے اللہ پاک کل قیامت کے دن غریبوں سے معذرت فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو اس لیے غریب نہیں پیدا کیا تھا کہ میں آپ کو ذلیل کروں. اس مجمع کے اندر جتنا ہے سبے کڑی ہے, اس کے اندر آپ کے ساتھ کسی نے کتنی بھی اچائی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے چلے. کسی نے پانی پلایا, کسی نے کپڑا دیا ہے, کسی نے آپ کے ساتھ چاہیے کہ آپ کی کوئی کام آپ کو پورا اس کو لے کر چلو. اب جب سبوں کے اندر یہ بات چل جائے گی تو ہر ایک کی نگاہ مسلمانوں پر پڑے گی. بولے بھائی میں نے تو آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا, میں نے یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بخشش کا وہ دروازے اللہ کو کرے. تو میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ناکام ہو جائے. وہ اجتماع میں ایک بنگلہ دیش کے امام مولانا بیان کر رہے تھے نا, بولے اللہ پاک نے جب آدمی بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے نا تو بندے کے لیے جنت ہے. جو بندگی سے اترتا ہے, انسانیت سے اترتا ہے, پھر اس کے لیے جہنم ہے. جب انسان رہے گا, بندہ رہے گا تو اس کے لیے جنت ہے. جب انسانیت سے آدمی نیچے گرتا ہے, بندگی سے نیچے گرتا ہے, پھر اس کے لیے ٹھکانہ بنتا ہے. اللہ تھوڑی یہ چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے. 27 دفعہ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ترغیب دی ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اتنے اپنی امت کے بارے میں فکر کریں. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ 27 دفعہ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی. 27 دفعہ. جب آپ کا غم بڑھنے لگا تو اللہ نے کیا فرمایا, اتنا غم بھی نہ کھاؤ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. جب آپ کی نماز بڑھنے لگی تو اللہ نے کیا فرمایا, اتنا لمبا سجدہ بھی نہ کرو کہ گھر کے لوگ کہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب آپ کا خرچ بڑھنے لگا تو اتنا خرچ بھی نہ کرو کہ آپ کو اوروں سے مانگنا پڑ جائے. اور جب آپ کے اخلاق بڑھنے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا, اور آگے بڑھ جاؤ, اور آگے بڑھ جاؤ. ایک یہودی ہے نا, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے, بولے حضور کے اخلاق میں بتاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, مولانا احمد لاڈ صاحب اجتماع پر والے تھے, فرمایا کہ بھائی میں تو 39ویں نمبر کا مسلمان ہوں. کون سے نمبر کا؟ 39ویں نمبر کا. آپ ایسے کرو, بلال رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ, وہ اول کے مسلمان ہیں, وہ بتائیں گے. جو اس کے پاس چلے گے اس سے بولے میں تو غلام ہوں, آپ فاطمہ کے پاس چلے جاؤ. اس نے علی کے پاس, رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. اس نے کہا آپ ستاروں کو گن سکتے ہو؟ بولے ستاروں کو تو نہیں گن سکتا. بولے پھر ہم حضور کے اخلاق کو کہاں گن سکتے؟ پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے. پورا قرآن کیا ہے بھائی؟ حضور کا اخلاق ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ نے ہمیں سارے عالم کی طرف بھیجا ہے کہ بھائی ساری دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچے اور جنت میں جانے والے ہوں. یہ توق کا کام ہے, پرچون کا کام نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ توق کا کام ہے نا بھائی. اپنے ذات سے جانے کیا بھائی, ایک آنا. اوروں کو ساتھ لے کر جانے کیا بھائی, تو ہماری 16 آنے کی محنت ہے, ایک آنے کی محنت ہے. 16 آنے کی محنت ہے بھائی. ہم نے خود بھی تیار, ایک آدمی بس پر بیٹھا ہوا تھا نا, آواز لگا رہا تھا, بھائی اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے. ایک آدمی نے بات سنی,
اس سے تو ہزاروں نے سنی ہوگی. تو وہ اپنی کارگزاری سناتے، بولے میں اجتماع پر چلا گیا. جب اجتماع پر گیا اللہ کی شان، تو میں وہاں سے 4 مہینے کے لیے نکل گیا. 4 مہینے جب پورے ہوئے پھر میں نے ریوڑ کے اندر داخلہ لے لیا، پھر میں عالم بن گیا، پھر سال لگایا، پھر اپنے علاقے میں مدرسہ کھولا. اب اس سے علماء کے پاس آج ہو رہے ہیں. کہنے والے نے کیا کہا کہ بھائی اجتماع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مولانا محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں اپنے گاؤں سے نکلا، راستے میں تھا، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ رحیم یار خان کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. اجتماع ہو رہا تھا لیکن اس نے کیا کہا؟ بھائی جلسہ ہو رہا ہے. تو میں چلا گیا، اجتماع ہو رہا تھا. اللہ پاک نے ہم دونوں بھائیوں کو اپنے راستے میں قبول فرما دیا. تو میرے محترم دوست بزرگوں، ہماری آواز پر ابھی پتہ نہیں چلے گا، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے لوگ میرے کھاتے میں آ گئے، کتنے لوگ میرے محترم دوست بزرگوں میری آواز پر نکل گئے. اب کراچی کا اجتماع ہے، اس سے پہلے بھائی ہمیں 4000 جماعتیں دینی ہے. کتنے بھائی؟ چلے 3 چلے گئے. کہتے کراچی میں 8500 مساجد ہیں، 4.5-5 ہزار مساجد کے اندر 5 اعمال ہیں. اب پورے کراچی شہر کے لیے 4000 جماعتیں کیا ہے بھائی؟ اگر نیت کرتے ہیں نا بھائی، سوات کے اندر اجتماع ہو رہا ہے نا، پرانی بات ہے. بولے وہ ساتھی چلے لگا کر پہنچے تھے اور ان کے گھروں سے ان کی مستورات نے جواب بھیجا کہ آپ واپس نہیں ہوگے، دوبارہ چلے لگاؤ جب تک تعداد پورا نہ ہو. تو کرنے والے تو کر کے چلے گئے بھائی. جب ہماری تشکیل ہو رہی تھی نا سال کے اندر ان کے لیے، آخر میں جب 8 مہینے 4 دن کی تشکیل دے رہے تھے، تو ہم سے کہا بھائی اس کام کے اندر 2 چیزیں مقصود ہیں، ایک قربانی، ایک صفات. الحمدللہ ساتھی تو بہت بڑھ گئے لیکن ہمارے اندر قربانی اور صفات نہیں آ رہا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ صادر کی تشکیل کر رہے تھے تو کیا فرمایا؟ اے ساتھ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہیں ڈالے کہ تم حضور کے ماموں کہلاتے ہو. اللہ پاک برائی کو برائی سے نہیں دھوئیں گے بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوئیں گے. اپنے آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی اچھی خوبی کا اور اچھی صفات کا عادی آپ نے بنانا ہے. مثال کے طور پر ایک خالی بوتل ہے، اس کی قیمت کم ہے، اس کے اندر پانی ڈال دو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اس کے اندر آپ دودھ ڈال دو قیمت اور بڑھ جائے گی. اس میں آپ دہی ڈال دو تو قیمت اور بڑھ جائے گی. اس میں آپ شہد ڈال دو اور قیمت بڑھ جائے گی. دیسی کی، پھر چاندی ڈالو، پھر سونا ڈالو، ہیرے جواہرات ڈالو. اب جیسے جیسے اس بوتل کے اندر تم ڈالتے جاؤ گے اس کی قیمت بڑھتی رہے گی. یہی انسان ہے. اب جتنے یہ صفات کے مالک بنیں گے اوپر کی طرف سے پیسے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پیسے ہوں گے. تو بھائی ہمیں اس کام کے اندر اجتماع تک اپنے آپ کو قربانی کے اندر بڑھانا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ قربانی کیسے؟ اثر سے عشاء تو بھائی ہم وقت دے رہے ہیں. آپ بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ مسجدوں میں اتنا وقت دیں کہ بھائی آج کل تو حضرات 8 گھنٹے کہہ رہے ہیں. مولانا سید احمد خان رحمہ اللہ 12 گھنٹے سے فرماتے بھائی 12 گھنٹے 8 گھنٹے. تو میرے محترم کو اجتماع تک ہم نے ایسی محنت، اجتماع کی تاریخ مل گئی ہے، یعنی 25 جنوری سے 28 جنوری تاریخ بدل گئی ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے ایسی محنت کرنی ہے کہ بھائی نفس سے نقد، ہر مسجد والے ایک جماعت نہیں، ہر گھر سے ایک فرد کی امنیت کرے کہ ہر گھر سے ہم ایک فرد اللہ کے راستے میں نقد چلے 4 مہینے کے لیے نکالیں گے. اور وہ ہمارے مفتی زین العابدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ قرآن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف پکڑا ہوا تھا نا اور دعا کر رہے تھے، اور دعا میں کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ جب تک باطل ختم نہیں ہوگا اور حق آئے گا نہیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. جب تک باطل ختم نہیں ہوگا، حق آئے گا نہیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسجد میں ایک سرپیرا چاہیے. کیا چاہیے؟ کیونکہ یہی کام ہے. کیا بھائی؟ یہی کام ہے. جو کہے گا یہی کام ہے، پھر اللہ فرمایا جو 2.5 گھنٹے کرے گا نا کام اثر سے عشاء، اس کا کام تو دعا سے بنے گا. اور جو 8 گھنٹے دے گا اس کا کام بغیر دعا کا بنے گا. کیا خیر ہے بھائی؟ کون دے گا بھائی 8 گھنٹے انشاءاللہ؟ کہ بھائی انشاءاللہ بھائی اجتماع تک ہم ایسی محنت کریں گے کہ بھائی ہماری حضرات کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی یہ لو لو بھائی یہ آپ نے 4000 جماعتیں مانگی تو ہم نے 12000 جماعتیں تیار کر لی. 16000 پورے کراچی شہر کے لیے 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اتنی جماعتیں نکالنی کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہماری لنڈی والے بھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. تو آپ سب حضرات عزم فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھائی نقد جماعتیں تیار کریں گے. 30 جماعتیں بیرون کی اور 30 جماعتیں اندرون کی. صحیح ہے نا؟ 100% نمازی بنانا ہے. ایسی محنت کریں گے کہ بھائی لوگ زیادہ سے زیادہ نکل جائیں.
اسی فکر کے اندر بھائی ہم کہانی کے لیے بیٹھے ہو تو یہی فکر ہو، ایسی آوازہ پورے کراچی کے اندر لگ جائے کہ بچے کو بڑے کو ہر کس کی زبان پر یہ بات ہو کہ بھائی کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی سب کریں گے؟ مجلس ختم ہونے پر بھی ہمارے جب ہم کہانی کے لیے بیٹھے آفس میں جو بھی ہماری گفتگو جہاں جا رہے آ رہے جہاں آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے وہاں ہماری یہی باتیں ہو، بھائی کراچی کا اجتماع، بھائی نقد جمع نہیں کرے اور کوئی بات نہ سنیں، بھائی یہی بات کرے جہاں جا رہے۔ ہمارے مولانا ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بھائی ہمارا رونا تو رانٹ کا رونا ہے، کیا رونا ہے بھائی؟ رانٹ کا رونا ہے۔ وہ بیوہ عورت جاتی ہے نا جہاں پر، بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہو، بھائی اپنا دکڑا سب کو سنانا ہے، بھائی لوگ کیسے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور کوئی بات ہی نہ ہو، ہماری زبانوں پر یہی بات ہو، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو مغرب کے نماز کے بعد بھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی، سارے ساتھیوں سے درخواست ہے جیسے ابھی سارے ساتھی جب کے بیٹھے تھے مغرب کی نماز کے بعد بھی سارے ساتھی پھر اس طرح بیٹھے، صحیح ہے صاحب؟ دونوں دعائیں پڑھ لیں۔